کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے عمرہ کیا یا حج کیا، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، لیکن بال نہیں کٹوائے، بالکل دم۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بال تو کٹوائے نا، دم تو چلو بعد میں دے گا۔ چونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ احرام کا معنی یہ نہیں کہ چادریں ہم نے کھول دی تو لہٰذا احرام کھل گیا، نہیں، جب تک سر نہیں کٹاؤ گے احرام سے نہیں نکلو گے۔ تو اس لیے فوراً اپنے بال پہ افضل یہ ہے اس طرح پھروائیں، ورنہ جتنے بال ہیں ان کا 1/4 حصہ جو ہے وہ کٹنا چاہیے۔ اسی لیے میری بیٹیوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر کے بالکل انتہا پہ لے جائیں، اور پھر ایک پول کے برابر بال تاکہ تمام بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ اور اگر وہ یہاں سے پکڑ کے کاٹے گی تو باقی بالوں کے تو سرے کٹے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ حکم ہے کہ افضل مرد کے لیے اس طرح ہے، اور اگر بال ہیں تو ان کا 1/4 حصہ بھی سارے سر کا کٹ جائے۔ اگر وہ ٹک لگوائے گا دم پڑ جائے گا۔ جو لوگ پاکستان سے عمرے پہ آئے ہیں وہ مکے میں رہتے ہوئے اگر چاہیں کہ بار بار عمرہ کریں، میرا بھائی اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ عمرہ اصل تو وہی ہے جو اپنے ملک سے آگے کرتے ہو، باہر سے آگے، یہ نہیں کہ مکے سے باہر جا کے عمرہ کرو۔ ایک تو ان کا یہ موقف ہے، اور دوسرا ان کا موقف یہ ہے کہ حضور پاک نے ساری زندگی میں 4 عمرے کی، تم 10 عمرے کیوں کرو؟ تو یہ بہرحال علماء کی اپنی اپنی سمجھ ہے، فہم ہے۔ اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ ہمیشہ یاد رکھا کرو کسی مجتہد پہ اعتراض نہ کیا کرو، کیونکہ مجتہد سے اگر غلطی بھی ہو جائے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے کہ اس نے محنت تو کی ہے نا دین سمجھنے کی۔ المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد غلطی بھی ہوتی ہے، ثواب پہ بھی پہنچتا ہے۔ ان اخطاء، اگر غلطی ہوئی فلہ اجر، اس کو پھر بھی ایک اجر ملتا ہے، اور اگر وہ ثواب پہ پہنچ گیا اجران، پھر اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک محنت کرنے کا اور ایک مسئلہ صحیح سمجھانے کا۔ تو اس لیے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ عبادت قرآن حدیث سے ثابت ہے، حج ثابت ہے، عمرہ ثابت۔ اب چاہے کوئی 1000 کرے کوئی 100 کرے، جو چیز ثابت نہیں ہے اس کے کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، چونکہ وہ بدعت ہے۔ کہتے ہیں حضور پاک نے زندگی میں 1 حج کیا، لیکن اگر کوئی آدمی 10 حج کرے تو نعوذ باللہ وہ گناہ گار ہوگا کہ حضور کی مخالفت کی۔ جب حج قرآن میں ہے بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح عمرے کا ذکر بھی قرآن، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اسی طرح فرمایا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ حجۃ النسک وعمر تتر ینفیان الذنوب والفقر، کہ بار بار حج اور بار بار عمرہ جو ہے یہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور غریبی کو بھی، فقر کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ اس سے وجہ سے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی کرے، لیکن ایک مسئلہ متفق علیہ ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے مسجد عائشہ کے عمرے سے یا جیران کا طواف کرنا زیادہ افضل ہے۔ لیکن معنی یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک طواف کر دو تو عمرے سے افضل نہیں، عمرہ عمرہ ہے، طواف طواف ہے، لیکن معنی یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر تم عمرے میں لگاتے ہو اتنی دیر طواف کرتے ہو، یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ طواف میں تم کعبے کے قریب ہوتے ہو، عمرے میں تو باہر جاؤ گے نا۔ تو اس لیے بہرحال عمرہ جو ہے، طواف جو ہے مکے میں رہتے ہوئے وہ افضل ہے، لیکن کوئی عمرہ بھی کرے، 1 کرے، 2 کرے، 10 کرے، کوئی منع نہیں۔ اپنے بچوں یا رشتہ داروں کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جس کے لیے تم چاہو عمرہ کرو، مانا والدین ہیں، فوت ہو گئے یا معذور ہیں، مجبور ہیں، نہیں کر سکتے، ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ عمرہ اپنے لیے کریں، طواف بھی اپنے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، بچوں کے لیے دعا کریں۔
کہتے ہیں جی کہ دوسروں کے لیے طواف نہیں کر سکتے. اگر مکہ مکرمہ میں 15 دن کا آپ کا قیام ہے تو آپ مقیم ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر 2 دن کا بھی قیام ہو، 2 دن 2 عمرے کر کے چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی آدمی دمام سے الجموم میں آیا، پھر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر وہ دمام سے یہ نیت کر کے آیا کہ میں نے جموم میں جانا ہے، اس کا کوئی کام ہے یا دوست ہے یا کوئی عزیز ہے، اب وہ جموم میں آ کے ٹھہر گیا، پھر جموم سے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے گیا، اس پر تو کوئی دم نہیں. لیکن اگر جموم سے عمرے کی نیت سے آیا ہے تو پھر میقات سے اس کو احرام باندھنا چاہیے تھا، یعنی طائف سے نہیں باندھا تو دم ہے. ہاں اگر آیا ہی جموم کی نیت سے ہے تو کوئی عمرہ نہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی ہے نشہ آور چیزیں بیچتا ہے اور وہ پکڑا گیا تو اس کا انہوں نے 25 لاکھ جرمانہ کیا ہے، اس کی مدد کریں؟ بالکل نہیں. تعاونوا فی البر والتقوی، نیکی کے کام میں مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کسی گناہ اور ظلم کے کام میں مدد نہ کرو. اس کی مدد کر رہے ہو تاکہ پھر دوبارہ وہ نشہ بیچے. کہتے جی کہ ریاض الجنہ میں اور حتیم میں جگہ جو ہے وہ بہت تنگ ہے اور نمازیوں کے آگے گزرنا پڑتا ہے. میرا بھائی کوشش کریں کہ نہ گزریں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. اب دیکھو نا، مثلا ریاض الجنہ ہے، اگر آپ کی نیت ہو نا آپ عصر کی نماز ریاض الجنہ کے قریب پڑھ لیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو ریاض الجنہ بڑے آرام سے جگہ مل جائے گی، کوئی مشکل نہیں. اسی طرح حتیم ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں چڑھ جاؤ، جب دیکھو موقع ہے، جگہ ہے اور داخل ہوتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ تاکہ کسی کی آگے نہ گزرو. اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرو، ورنہ نمازی کے آگے گزرنا گناہ ہے. کم سے کم اتنی تو دور ہو نا کہ اس کی سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے. باقی نہ ریاض الجنت کو بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ حتیم کو بڑھایا جا سکتا. وجہ یہ ہے کہ ریاض الجنہ کے بارے میں حضور نے ایک حد مقرر کر دی کہ ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ہے یہ ریاض الجنہ. تو اب اس کو کون بڑھا سکتا ہے؟ اسی طرح حتیم جو ہے دراصل یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی دیوار سے 6 ہاتھ تک جو جگہ ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ. تو قریش مکہ کے بعد پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے اس کو تنگ کر دیا کعبہ شریف کو. اللہ کی حکمت تھی نا، غریبوں کے لیے کھلا رہنا تھا کہ جب وہ کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہے حتیم میں پڑھ لیں. چلو آدھا گھنٹہ انتظار کرنی پڑے گی، گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، نماز کا موقع مل ہی جاتا ہے، اگر نیت ہو تو مل جاتا ہے. تو اب حتیم کو بھی تو آپ نہیں بڑھا سکتے، وہ تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے، اس میں اور کیسے بڑھایا جائے؟ تو اسی لیے اس میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی صبر سے کام لے، کھڑا ہو جائے، جب ایک بندہ نماز پڑھ کے نکلے اس کی جگہ پہ جا کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نماز بھی ہو جائے گی اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ گھر سے نماز کے لیے وضو کر کے نکلنے سے حج کے برابر اجر ملتا ہے. میں نے تو بہرحال یہ حدیث نہیں پڑھی، آپ نے اگر حوالہ دیا ہے سنن نبی داؤد کا تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں.
آپ نے کوئی غلط بات نہیں لکھی. میرا بھائی اس کو کہتے ہیں الحاق الادنا بالاعلی. کیا معنی؟ مثلا حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرے؟ صحابہ نے کہا آپ روز کون ختم کر سکتے؟ فرمایا اللہ کے بندے 3 دفعہ سورۃ الاخلاص قل اللہ احد نہیں پڑھ سکتے ہو؟ چھوڑنے کا پڑھ سکتے ہو تو سلسل قرآن ہے، جب 3 دفعہ پڑھو گے تو انشاءاللہ قرآن ختم ہو جائے گا. تو اب 3 دفعہ قل اللہ احد پڑھنا اور 1 دفعہ قرآن ختم کرنا کوئی آسان بات ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں؟ اسی طرح حضور پاک کی صحیح حدیث مبارک ہے، اور یہ حکم سے مکے مدینے کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے، کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی میں یعنی مسجد میں بیٹھ جائے، ہاں طواف کے لیے اٹھ کے چلا گیا، درس کے لیے اٹھ کے چلا گیا، لیکن مسجد سے باہر تو نہیں نکلا ہے نا، اور کوئی دنیاوی بات بھی نہ کرے، بات کرے تو دین کی کرے ورنہ نہ کرے. تو حضور نے فرمایا کہ جب سورج نکلے اور نکلنے کے بعد چڑھ جائے قید رمح، ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے. اب یوں سمجھو کہ یہاں جو گھڑیوں میں لکھا ہوا ہے نا شروق، یہ ہوتا ہے سورج نکلنے کا وقت. تو آج کل سورج نکلنے کا وقت تقریباً ہے 6:20 پہ. تو اب اس کے ٹھیک 20 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد نماز پڑھیں. 6:20 پہ تو سورج نکل رہا ہے، اور جب سورج نکل رہا ہو تو نماز پڑھنا منع ہے. جب سورج ڈوب رہا ہو تو نماز پڑھنا منع ہے. جب سورج نکل جائے اور اونچا ہو جائے، اب وہ 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے، تو ایک حدیث میں ہے کہ اس کو ایک کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب ملتا ہے. اس کو کہتے ہیں الحاق الادنا بالاعلی، کہ کبھی چھوٹی چیزوں کو بڑے کے ساتھ لگا دو، اس کی رحمت سے کام جو ہے وہ ہو جائے گا. تو ورنہ اب ایک آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرے، لاکھوں روپے خرچ کر کے عمرہ کرے، ایک آدمی سے مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے تو اس کا حج عمرہ وہی ہو جائے. تو یہ ایک رغبت دلانے کے لیے بات ہوتی. جیسے کہ حرم کی نیکی جو ہے وہ 1 لاکھ ہے، اور اگر آپ پیدل حج پہ جائیں تو ہر قدم پہ 700 حرم کی نیکی کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور عنایات ہیں. اور بعض علماء نے لکھا کہ ایسی چیزوں سے خدا کی شان ہے، پھر آدمی کو اسی نیکی کی طرف توجہ ہو جاتی. کہ وہ کہہ دیا یار اتنی دیر بیٹھنے میں اگر یہ مل رہا ہے تو عمرہ حج کرنے کا پھر کتنا ثواب ہوگا. تو اس لیے اس کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں الحاق الادنا بالاعلی. ورنہ اس میں کوئی شک نہیں، حج حج ہے، عمرہ عمرہ ہے. اور اسی طرح آدمی وضو کر کے آتا ہے، اس کو ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ ثواب. یہ رغبت ہے، اس کو کہتے ہیں ترغیب. تو کبھی ترغیب ہوتی ہے، کبھی ترہیب ہوتی ہے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت. اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر امورنا فرج همومنا اقض عنا ديوننا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين اللهم من أرادنا وأراد أولادنا وأموالنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نهره اللهم اصرف عنا وعن أهلنا أولادنا بلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين والظلم الظالمين یا قوی یا عزیز. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، حلب میں ہیں، عراق میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، اراکان میں ہیں. یا اللہ ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ بیماریاں دور فرما دے، کمزوریاں دور فرما دے. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح بنا، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، والدین کے لیے قرۃ عین بنا. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے اللہ آسان فرما دے، اللہ آسان فرما دے. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہنود و یہود کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ فتنہ پروروں کے فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ فسادیوں کے فساد سے محفوظ فرما. یا اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرما. یا اللہ امن اور استحکام اور استقرار نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.